اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی و چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، بزم فکر تحفظ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل، بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کروڑ عباسی شہید انٹرنیشنل، خادم الفقراء میاں نصیر محمد کروڑ عباسی شہید ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان، فخر پاکستان پروفیسر مسعود احمد عباسی لا ایسوسی ایٹس، محسن پاکستان سر محمد صادق خان عباسی میموریل کمپیوٹر اینڈ میڈیا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، بزم فکر 10 راز بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے اپنے بطوطہ، قائد ملت اسلامیہ لسان الامت شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل، بزم فکر استاد محترم قائد ملت اسلامیہ نواب بہادر یار جنگ، ثانی سر سید سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی اللہ بانی دائرہ میدگا شہداپور پاکستان ضلع سانگڑ انٹرنیشنل، بزم فکر 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، ماہر امور خارجہ رائٹر معاہدہ تاشکند منسلک پاکستان آبزرور، فقیر منچ صحافی سید نجی اللہ ید اللہ، بزم فکر 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، سابق مدیر ماہنامہ جمہور حیدرآباد دکن بھارت، ترجمان مسلمانان ہند، رائٹر روزنامہ جنگ نوائب وقت و دیگر اخبارات، ماہنامہ انسان، ماہنامہ وجدان، ماہنامہ اظہار حکومت سندھ، سابق جنرل سیکریٹری سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ شہداد پور ضلع سانگڑ، مفکر ملت فقیر منچ صحافی مولانا سید شہاب الدین عزت اللہ انٹرنیشنل، جاں نثاران پاک ISI، جاں نثاران پاک آرمی، جاں نثاران پاک رینجر، جاں نثاران پاک پولیس، وائس آف فخر ملت اسلامیہ محسن پاکستان، چیف آف ایئر ڈیفنس جنرل حافظ سید عاصم منیر انٹرنیشنل، صدر آل پاکستان دائرہ معاہدہ فیڈریشن، سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن، CMC نیوز ID ویب TV پاکستان خادم ملت خاص سفیر۔ اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ سابق سرپرست اعلیٰ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، موجودہ سرپرست اعلیٰ بین الاقوامی انتہا پسند دہشت گرد تنظیم ٹوورڈ اسلام، تاحیات صدر انجمن اتحاد عباسیہ انٹرنیشنل، قائد ملت عباسیہ محترم ڈاکٹر شفقت حسین عباسی سے مخاطب ہے، آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ مجھے آج انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو سابق سرپرست اعلیٰ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو 25 سال بعد یہ پتہ چلا کہ اسلم علی جو ہے وہ آپ کا جن، جسے آپ جن کہا کرتے ہو، جن کیوں کہتے تھے؟ لوگ پوچھتے تھے کہ اسلم علی کو جن کا خطاب کیوں دیا، تو آپ کہتے تھے جی کہ یہ وہ کام کرتا ہے جو انسانوں کے بس کی بات نہیں، اور حقیقت میں اللہ نے مجھ سے ایسے ہی کام لیے، اور آج بھی آپ کا ایک جن چیلنج کرتا ہے آپ کے ان جنوں کو جن کو بڑے اس سے متعارف کروایا آپ نے اسٹیج سے، عارف انصاری ہوئے، میں نے مبارکباد دی، میں نے کہا چلو یار ڈاکٹر صاحب کی دلی خواہش تو پوری ہو گئی کہ جن پیدا ہو گئے، ورنہ وہ آپ فرماتے تھے میری تقریبات میں
کہ اسلم علی جیسا ایک بھی عباسی برادری میں پیدا ہو جائے تو اس کی کائے پلٹ جائے برادری کی، یعنی میں قائد ہو کر بھی نہیں پلٹ سکتا، اسلم علی میں وہ صلاحیت ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ آپ جب بھی کوئی شخصیت آتی تھی تو میرا تعارف آپ لازمی کرواتے تھے اپنے جن کا، تو شہداب پور سے عبدالسلام تھیم، جو پرانا والا آپ کا گھر ہے ڈیفینس کا، وہاں تشریف لائے تو آپ نے سوال کیا کہ اسلم علی کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ وہ کیسے جانتے ہیں؟ لازمی بات ہے، میں 77 میں یہاں آ گیا۔ پیپلز پارٹی سے بھی اس حوالے سے دائرے والوں کو جانتے ہیں کہ ہم انہیں ہمیشہ ووٹ دیتے ہیں پیپلز پارٹی والوں کو۔ تو ستار تھیم نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ آپ نے کہا دائرے والا ہے۔ بولا اچھا دائرے والا ہے، بہرحال میں نہیں جانتا اس کو۔ تو کہہ رہے اچھا یہ تو جانتے ہو کہ دائرے والے کون ہیں؟ بولا دائرے والے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یار یہ بھی نہیں پتہ تجھے یار، چل میں بتا دیتا ہوں۔ دائرے والے جو ہے حضرت سید احمد جون پوری کو امامنا مہدی موعود مانتے ہیں۔ انہوں نے فوراً سوال کیا کہ اسلم علی کا پھر یہاں کیا کام؟ آپ عباسی یہ سید، تو آپ نے ہمیشہ کی طرح جس طرح دوسروں سے تعارف کرا تو کہا کہ بھائی اسلم والے ڈائریکٹ ہیں سید احمد جون پوری سے، اور ہمارے میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی بیعت تھے ان سے، تو یہ میرا پیر بھائی ہے۔ اگر کوئی اس میں مبالغہ رہی ہو، جھوٹ ہو تو بتا دیجیے گا۔ اور ابھی جو آپ نے آرٹس کونسل میں جس کیسٹ کا ذکر کیا، آپ یہ بھی بتا دیتے کہ وہ کیسٹ تھی کیا؟ تعریف تو آپ نے کر دی لیکن دودھ میں مینگنی ڈال دی، کہا کہ اب اسلم علی بھٹک گیا ہے اس لیے، اور تو کچھ کہا نہیں تھا۔ وہ تو ابھی پوسٹ جو جاری کی گئی جعلی میرے حوالے سے، کیونکہ ان کا کام ہی ٹوورڈ اسلام والوں کا، عزیز مہدی والوں کا کام ہی یہی ہے۔ جیسے آپ سے میری بات ہوئی تھی سنگاپور، آپ جا رہے تھے انٹرویو کے لیے، پہلے دن نہیں ہوا، دوسرے دن آپ نے کہا کہ چلو بعد میں کریں گے، مطلب اسلم علی قادیانی ہونے کے باوجود بھی آپ کو بہت پیارا تھا۔ اس کے بعد کا واقعہ ہے جب آپ نے مجھ سے لا تعلقی کیا، بلکہ مجھے سمجھانے کے لیے پوسٹ چلائی تھی آپ نے۔ اب الحاج برکات صاحب کو مجھ سے پوچھا بھی نہیں آپ کے قادیانی ہو نہیں ہو، اور آپ نے پوسٹ چلا دی، ان کو وائس میسیج کیا، بلکہ الحاج برکات صاحب کو جو ہمارے اچھے دوستوں میں شمار ہوتا ہے، ان کو بھی بزدل کیا آپ نے۔ ان کو کہا کہ یار وہ اسلم علی بھٹک گیا ہے، اس کو ہمارا فرض ہے مطلب مسلمان بنائیں اس کو، مسلمان نہیں ہے وہ۔ اتنے عرصے بعد 25 سال بعد آپ کو ہوش آیا، کیونکہ مصطفیٰ کمال کی طرح آپ بھی چسنی پی رہے تھے شاید، اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلا اسلم علی قادیانی آپ کے بغل میں رہ رہا ہے، اور آپ کا جن ہے قابل فخر، بڑے بڑے کام کیے اس نے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یوم تاسیس کی اسکرین ایسی بنائی تھی، 2 دن لگے تھے آپ کو، میرے ساتھ گرمی کے اندر بیٹھے تھے پاکستان چوک پر، اور مملکت خدا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک کیلنڈر کی شاید اتنی زیادہ تر بھاول پور کے حوالے سے تاریخی عمارات تھیں، وہ تھیں، اس پر تقریباً میرا 35,000 روپیہ ذاتی خرچ ہوا تھا، جس کی قیمت آپ نے مقرر کی تھی 50 روپے، تاکہ 15 روپے کے حساب سے یہ 1000 کیلنڈر جو ہے یہ فنڈ آ جائے گا میران کے پاس۔ آپ تو دیتے نہیں نا، اور آپ نے خود بھی کہا MI والوں کو تمریہ خلاف مظاہرہ کیا کہ یار نہ اس نے کبھی مانگا نہ میں نے کبھی دیا، حقیقت بھی یہی ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تو آپ نے فنڈ کا اعلان کیا، تو میں نے آپ سے پوچھا، میں نے کہا میں انجمن قائد عباسیہ کے ممبر تو نہیں ہوں، لیکن اس کے لیے فنڈ تو اکٹھا کر دوں۔ کیسے نہیں ہے بھائی، اعزازی ممبر ہے، پورا قاصل ہے، فنڈ اکٹھا کر کے لاؤ۔ میں دوسرے دن لے کر 17,500 روپے آپ کے پاس پہنچ گیا، فنڈ پھر بھی اکٹھا نہیں ہوا۔ آخر آپ کو ڈنر کا اہتمام کرنا پڑا ڈیفینس میں، جو ایک عباسی صاحب ہیں جن کا ریسٹورنٹ تھا، اور وہاں پر کیا صورتحال تھی وہ بھی آپ کی زبانی سنا دیتا ہوں۔ جو آپ نے کہا تھا، میں نے ایک لفظ بھی اضافہ نہیں کیا، بھول تو گیا ہوں گا کہ کچھ لفظ کم ہو گئے ہوں۔ آپ نے کہا کہ یار صرف 2.5 لاکھ روپے فنڈ اکٹھا ہوا ہے، اتنا تو ڈنر پہ خرچ آ گیا، کیا فائدہ ہوا؟ اگر اسلم علی کی طرح ہر عباسی کارکن فنڈ کرتا 17,500 روپے تو کروڑوں روپے جمع ہو جاتے۔ تو یہ آپ کے جن کی کارکردگی تھی۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب تو ہم قادیانی ثابت کر دیا آپ نے بغیر کے ثبوت کے، تو وہ تو قادیانیوں کا پیسہ ہو گیا نا۔ 17,500 میں نامدار خان بوزئی قادیانی، میاں سعید الدین قادیانی، میاں عبد الرحمن قادیانی، عبدالرشید مہدوی قادیانی، اسلم علی فکری قادیانی، عبد الجبار صاحب قادیانی، تو قادیانیوں کے پیسے کا آپ کیا کریں گے؟ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس وقت مجھے ضرورت بھی ہے، محسن پاکستان
सर मोहम्मद सादिक खान अब्बासी मेमोरियल कंप्यूटर एंड मीडिया इंस्टीट्यूट का क़याम अब मैं लाने जा रहा हूँ, तो मुझे पैसे की अशद ज़रूरत है। तो ऐसा करें वो कादियानियों का पैसा आपके किसी काम का नहीं, वो रिटर्न कर दें, ताकि मोहसिन पाकिस्तान सर मोहम्मद सादिक खान अब्बासी इंस्टीट्यूट कायम करने के लिए मेरे काम में आ सके। मुझे बहुत ज़रूरत है पैसे की, आपको नहीं है, आपके पास तो माशाल्लाह बहुत है, रेल पेल है पैसे की, वो कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं मालूम, आपको अल्लाह दिया दे रहे हैं इमरान साहब की तरह लोग, मुझे नहीं मालूम। तो ये एक आपकी बात। फिर आपको याद होगा कि आपने 63 टाउन में मेरे बगैर मशवरे की ज़मीन ले ली और मुझे कॉल की कि यार एक बंदा चाहिए एक्सपर्ट जो सारे मामला को देखे, कंप्यूटर में बैठ के ये जो प्लाटिंग वगैरह कर रहे हैं हम लोग, इसको अपडेट रखे। तो मैंने कहा हमारे इंस्टीट्यूट में तो नहीं है रोशी में ऐसा बंदा कोई, सब अपने जॉब पे आते हैं चले जाते हैं, कोई फारिग नहीं है जो मैं आपको दे दूँ। हाँ कोशिश करता हूँ कहीं से मिल जाए। तो इत्तेफाक से इफ्तिखार मेहदी कादियानी, जिनको आप कादियानी कहते हैं ना आप कब में, माशाल्लाह, तो उनका बेटा दुबई से आया हुआ था, एक्सपर्ट था वो ऑफिस काम का, उसको मैंने आपके हवाले किया और उसको कहा, मैंने कहा शफ़क़त साहब से तनख्वाह नहीं मांगना, शफ़क़त साहब तुम्हें तवक्को ज़्यादा देंगे, आपने उसको क्या दिया क्या नहीं दिया मुझे नहीं मालूम। और वहाँ धड़ाधड़ बुकिंग शुरू थी, अब मेरी भी ड्यूटी लग गई कि रोज़ मैं आपके पास हाजिर दूँ। इत्तेफाक से इम्तियाज़ अब्बासी साहब आ गए, वो जगह भी इम्तियाज़ अब्बासी साहब की थी जो उन्होंने दी थी ऑफिस के लिए, वो मुझे एक तरफ ले गए, कह रहे असलम एक बात बता। वो मेरे से ऐसी बात करते थे ना, आपसे अच्छे तरीके से बात करते थे। जब वो मेरे बड़े भाई थे तो अपने छोटे भाई का बड़ा ख्याल करते थे, आपकी तरह हरकतें नहीं करते थे मेरे साथ, एहसान फरामोशी नहीं करते थे। तो कहने लगे असलम मुझे यार ये इसमें कुछ खुटका लग रहा है, ये जो शफ़क़त ने ज़मीन ली है इसमें कुछ मुझे खुटका लग रहा है। तो मैं हंस दिया, कह रहे क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा आपका खुटका 100% दुरुस्त है। बोला है इसका मतलब मेरा सही खुटका था। मैंने तो पहले इसको शफ़क़त को कह दिया कि भाई पैसा तो मैंने दे दिया, लेकिन अगर कोई मसला बनता है मैं इसमें मामले में बीच में नहीं आऊँगा। मैंने कहा आइए अभी आपको समझा देता हूँ खुटका आपका जो दुरुस्त। मैंने कहा देख रहे हैं इस पर क्या लिखा हुआ है नक्शे पे, गुरबा के नाम से ये रजिस्टर्ड है और कायदे अल्ताफ़ हुसैन भाई ने ये गरीबों को प्लाट देने के लिए स्कीम मुतारिफ़ करवाई थी और रजिस्टर्ड करवाई थी। वो एक अलग बात है कि अल्ताफ़ भाई को तो भगा दिया बाहर इन मफाद परस्तों ने जो बगर बाप के हैं सारे एमक्यूएम वाले। तो और अभी ये भी बता दूं आपको हालात बड़े ख़राब होने वाले हैं, ये एमक्यूएम वाले भाग जाएंगे। अब उन्होंने सोचा कि यार कोई फंस नहीं रहा तो हमारा अब्बासी कोई फंस गया तो शफ़क़त अब्बासी फंस गए। बोले अपना अब्बासी अपने साथ फ्रॉड थोड़ी करेगा, मतलब असलम अली से पूछना ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने। अगर मुझसे मशवरा कर लेते मैं मना कर देता कि भाई ये तो वैसे ही भाग रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो अपन वैसे ही कब्ज़ा कर लेंगे, अल्ताफ़ भाई से कह के ले लेंगे। उन्होंने मशवरा किया नहीं। मैंने कहा कोई माई का लाल इसको आपको नहीं दे सकता, ये रजिस्टर्ड है, जाली कागजात नहीं बन सकते इसके। तो इम्तियाज़ अब्बासी साहब परेशान हो गए। मैंने कहा सर परेशान ना हो, कुछ ही दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा। अब आपको याद होगा ऑफिस बंद हो गया, आप मिल गए एक दिन, मैंने पूछा मैंने खैरियत तो है डॉक्टर साहब, ऑफिस भी बंद हो गया क्या हुआ? और आप तो एक प्लाट भी दे रहे थे मुझे वहाँ, बोला असलम अली को देना है स्कूल का प्लाट, अब ये यूनिवर्सिटी बनाए कॉलेज बनाए ये इसकी मर्ज़ी है। तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे यार वो तो फ्रॉड था। तो मैंने कहा नुकसान कितना हुआ? आपने तकरीबन 14.5 लाख शायद बताए थे। तो मैंने कहा शुक्र करें कि 14.5 लाख का नुकसान हुआ, आपकी जान बच गई। मैंने कहा एमक्यूएम वाले जो गद्दार हैं ना हमारे, जो बगर बाप वाले, वो गोली तो मार देते हैं, पैसे वापस नहीं करते हो। तो शुक्र करें आपका अब्बासी था वो, असलम अब्बासी, पता नहीं क्या नाम था आपने बताया था। तो ये तल्ख़ हक़ाइक़ है। फिर आपको याद होगा मेरा बेटा सख्त बीमार था, इब्राहिम हैदरी में यूम तासीस था, आपकी कॉल आई कि मैं उसको भेज रहा हूँ। अयूब बासी 2 है ना, एक तो हमारा वाला जो डॉक्टर बन गया आपके साथ, एक अयूब बासी हुआ है कुरंगी वाला जो अब यूसी नाजिम भी माशाल्लाह बन गया, उसको आपने मेरे पास भेज दिया। मैंने कहा चलो कोशिश करता हूँ, मसरूफियत तो बहुत है मेरी, बेटा भी बीमार है, मैं कोशिश करता हूँ आपका काम हो जाए। अवार्ड बनाए, पेनाफ्लेक्स बनाए, सारा काम किया। और जब मैं आपका काम कर रहा था नाज़माबाद पर, तो मेरे घर से कॉल भी आई कि उमर की तबीयत बहुत ख़राब है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है। मैंने कहा तुम लेकर पहुँचो ज़ियाउद्दीन, अगर एडमिट ना करें तो फिर मुझे बताना। रात के 2 बजे मैं आपके तमाम कामों से फारिग होकर फिर ज़ियाउद्दीन पहुँचा हूँ। और फिर सुबह मैंने मुस्तफ़ा को बुलाया, मैंने कहा तुम जो है थोड़ी देर रुको, बाद में जाना काम पर, मैं शफ़क़त साहब को ये चीज़ें पहुँचा कर डिफेंस फिर आऊँगा।
رکشے میں رکھی، آپ کو تمام چیزیں پہنچائیں۔ تقریب، حالانکہ میں نے تقریب کا وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن میں نے پھر مصطفیٰ کو بلایا اور میں تقریب میں بھی آیا، تقریب بھی اٹینڈ کی۔ ایوارڈ بھی کم پڑ گئے، آپ نے کہا 7-8 اور ایوارڈ بنا لینا، تصویر تو ہم نے کھنچوا لی اسی سے، حاجی شفیع جامع تو کون کون لوگ آ گئے تھے۔ اب آپ یہ صورتحال دیکھیے، یہ ہمارا ضرف ہے کہ ہم نے کبھی آپ کے آگے ایسے ہاتھ نہیں پھیلایا، ہمیشہ ہاتھ ایسے رکھا ہے۔ اب جناب وہ آپ نے تو کہہ دیا ہے کام، بغیر پیسوں کو تو نہیں بنتے نا ایوارڈ، میں نے بھی نہیں بنایا، اور میں نے جو پہلے والے کے پیسے نہیں دیے ابھی تک۔ مجھے ایک دفعہ وہاں بلایا بھی کورنگی میں، موبائل مارکیٹ میں، آپ کے ایوب باسی نے، لیکن وہاں انہوں نے پیسوں کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ میں نے بھی پھر ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گیا۔ وہ پیسے آج تک نہیں ملے، کتنے برس ہو گئے، لیکن میں نے کبھی تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے میری پنشن میں گنجائش دی ہے۔ اس وقت تو خیر تنخواہ تھی، تو میں تو مانگتا نہیں کبھی آپ سے۔ اور بقول آپ کے ایم آئی والوں کو جب آپ نے انکوائری میں انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کتنا دیا، آپ نے کہا نہ اس نے مانگا نہ کبھی میں نے دیا۔ آپ سے کیا، میں نے کسی سے بھی نہیں مانگا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ مجھ سے کام لیے جا رہا ہے، میں کر رہا ہوں۔ تو یہ تمام صورتحال ہے۔ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ وہ عزیز مہدی جس کو میں نے چیئرمین بنایا، میاں نصیر محمد عباسی کا جو سیمینار تھا، وہاں 350 ایوارڈ بنے تھے، میں ایوارڈ لینے گیا ہوا تھا اور وہ پیچھے میری مخالفت کر رہا تھا، حالانکہ اس کی صدارت آپ نے کرنی تھی۔ شاید آپ ہوتے تو شاید وہ یہ جرأت نہ کرتا، لیکن آپ نے بھی بہانہ بنا دیا کہ نہیں آ سکتا۔ تو وہ صدارت جو ہے میران شاہ، جس کو اب آپ لوگ قادیانی کہہ رہے ہیں، میران شاہ کا صدارت میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دائرہ مہدیہ برادری کے پلاٹ پر، جہاں پر آپ کئی دفعہ آئے، پھر اس کانفرنس بھی کی، آپ کا استقبالیہ میں نے رکھا، وہاں پر وہ سیمینار ہوا۔ اور جب پہلی ملاقات آپ سے ہوئی میری 25 سال پہلے، تو جب میں نے میاں نصیمت کروڑ عباسی ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد رکھی، تو آپ نے کیا کہا لوگوں سے وہاں بڑے مجمع میں کہ اسلم علی کی صلاحیت دیکھو کہ میاں نصیر کو دادو سے کراچی لے آیا۔ یہ وہ تمام کاوشیں ہیں جن کی بنیاد پر آپ نے جن قرار دیا۔ لیکن مجھے آج انتہائی افسوس ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اندر جو شفقت عباسی چھپا ہوا اتنا بزدل ہوگا کہ وہ واجب القتل کے فتوے سے، مذہبی دہشت گردوں سے ڈر کے ٹوورڈ اسلام سے، اور جو اسلم علی کے اوپر بے بنیاد الزام لگائے گا، میں نے وہ بھی برداشت کیا۔ بابر عباسی صاحب نے کہا یار کچھ بھی آپ کے بڑے ہیں یار، اگر ان سے غلطی ہو گئی اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ان کی کردار کشی۔ میں نے کردار کشی نہیں کی، میں تو حقائق بتائیں۔ اگر یہ ان کو کردار کشی کہتے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں، میرے بڑے ہیں، معافی تلافی بھی ہو گئی، لیکن ابھی جو حرکت آپ نے کی یہ ناقابل برداشت تھی۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہاں بھی یہ کہہ دیا کہ اگر اسلم علی گمراہ ہو گیا، میں نے برداشت کر لیا، لیکن ابھی جو پوسٹ چلائی نا آپ نے، یہ برداشت سے باہر ہو گئی کہ جھوٹی پوسٹ۔ مجھے تو آتا ہی نہیں ہے فیس بک کا کام، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلم علی نے آپ کے ساتھ تصویریں کھنچوا کے شہزاد پور کے گروپ میں شیئر کی ہیں، اور یہ بھرم دیتا ہے، آپ کا نام استعمال کرتا ہے۔ تو شفقت عباسی صاحب، آپ کے نام کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی کبھی۔ مجھے تو سپارکو کے چیئرمین نے آفر کی کہ سپارکو کا نام یوز کرو، عامر ندیم صاحب نے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میری اپنی کارکردگی تنظیم کتنی ہے، پہچان ہے پورے ورلڈ میں، تو مجھے کیا ضرورت ہے سپارکو کا نام استعمال کروں جو میں آپ کا کروں۔ ہاں یہ بھی آپ کو پتہ ہے، آپ کو یاد ہوگا ایف آئی ٹی نے جب پہلی دفعہ مجھے پکڑا سپارکو میں، اور جب شام کو میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے لوگوں کو تعارف کرایا، میرا شعر آ گیا۔ بلکہ آپ نے یہ کہا کہ اگر میرے پاس انکوائری کے لیے ایف آئی ٹی والے جو بھی آئیں، اگر تو نے ایم کیو ایم میں رہتے ہوئے کوئی قتل وتل کیا تو بتا دے، تاکہ میں اسی حساب سے بات کروں۔ میں نے کہا اگر میں نے قتل کیے ہوتے تو تمہارے ساتھ ہوتا کیا، آپ مجھے رکھتے ساتھ؟ میں نے تو الطاف بھائی کے نام پر نہ چندے لیے، نہ بتے لیے، نہ کھالیں چینی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سپارکو ایسے ادارے میں جہاں یونین نہیں تھی، سابقہ ذمہ دار یونین 87 لانڈی سیکٹر سے میری پرچی جاتی تھی، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب عقیدہ آفیسر اسٹاف۔ حالانکہ ہر ادارے میں 2 یونینیں ہوتی ہیں، اسٹاف کی الگ، آفیسر کی الگ۔ کارڈیو، عباسی، جنا، سول، سب جگہ میری پرچی پہ لوگوں کو سہولیات ملتی تھی، آپریشن بھی ہوتے تھے، دوائیں بھی ملتی تھی، فری میں ٹیسٹ بھی ہوتے تھے۔ اور میں کیا کرتا تھا، وہ ساری چیزیں، آپ ہیلتھ سیکریٹری تھے، ایڈیشنل ہیلتھ سیکریٹری تھے، میں آپ کے کھاتے میں ڈال دیتا، آپ کی پذیرائی چاہتا۔ ہاں ایک احسان آپ کا ہے، جو ہمارے زخمی شہدا جو سپہ صحابہ نے بس پر فائرنگ کی تھی، اس کا 5 سال کا چیک رکا ہوا تھا، اس کے لیے میں آپ کا تا حیات ممنون مشکور رہوں گا۔ سپارکو کے تمام امپلائیز بھی آپ کے ممنون مشکور رہیں گے، جو اچھا کام آپ نے کیا۔ لیکن یہ جو کچھ آپ نے حرکت کی نا، ناقابل برداشت ہے۔
کہ آپ نے اپنے جن کو پھر قادیانی کہہ دیا، تو جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ عزیز مہدی وغیرہ پر، سب پر، ہمارے برادری والوں پر تو ہے ہی، اب آپ پر بھی لعنت ہے، کیونکہ آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، مذہبی دہشت گردوں کے سرپرست بن چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، لیکن ہدایت جب آپ کو ملے گی کہ جب آپ اللہ سے توبہ کریں گے۔ بہتان کا آپ کو معلوم ہے کتنی پکڑ ہے، آپ دنیا میں ذلیل ہو گئے، آخرت میں تو ایسی پکڑ ہوگی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شفقت بھائی صاحب، یہ میں نے لحاظ کیا ہوا تھا بابر عباسی بھائی کی وجہ سے، امتیاز حسن عباسی کی وجہ سے، ورنہ آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ کو رعایت دیتا میں۔ ہاں، اب میں یہ مطالبہ آپ سے کرنے میں بجانب ہوں، جب میں قادیانی ہوں، میرے تمام لوگ اکابرین جن کو کل تک آپ فخر کرتے تھے ان سے ملنے پر، میں نے کہا وہ قادیانی ہے تو وہ 17,500 روپے سود نہیں مانگوں گا، 17,500 روپے آپ واپس کریں مجھے، اور وہ جو 5,500 کا بل آپ کا جو انجمن اتحاد عباسی کا اب تک نہیں دیا آپ نے، وہ دونوں آپ چاہے انجمن سے اپنے سابق صدر جو اب تو وہ UC چیئرمین بن گئے، مال بہت آگے ہوگا، ان سے لیں، کیسے بھی لیں، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے ابھی وہاں جو سیٹ اپ بنایا ہے میں نے موبائل باڑا مارکیٹ میں، وہاں بھی پیمنٹ کرنی ہے، اور محسن پاکستان سر محمد صادق خان عباسی میموریل کمپیوٹر میڈیا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے کیمپس کے افتتاح کے لیے مجھے رقم کی ضرورت ہے، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی رقم آپ سے واپس لے لوں، اور ویسے بھی وہ قادیانیوں کی ایڈ ہے نا، تو آپ کو تو ویسے نہیں برکت ہوگی اس پیسے سے، تو وہ مجھے واپس کر دیں گے، میں آپ کا تاحیات شکر گزار ہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے، امام منام اسلام کے فرامین، در اتفاق نصرت دین، در نفاق عظیمت دین، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، میرا جائل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اگر یہ تلخ حقائق آپ کو برے لگے ہوں تو معذرت بھی چاہتا ہوں، میں نے اپنے بزرگوں سے، آباء و اجداد سے، مرشدین سے، استادوں سے، والدین سے یہی سیکھا ہے، غلطی نہ بھی ہو تو بات کو ختم کرنے کے لیے معافی مانگ لو، اس کا اجر بہت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقاص خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک پرست صحافت کا لمبردار، MC نیوز HD، وائب TV پاکستان۔